وہ چوڑیاں بیچنے والی لڑکی ہمارے گاؤں میں رہتی تھی اور میں چودھریوں کا لڑکا۔ اس کو مجھ سے عشق ہو گیا تھا۔ کہا کرتی تھی، اوئے میرے سے شادی کر لے، ساری زندگی بٹھا کر کھلاؤں گی، تیرے لیے بھیک بھی مانگنی پڑی مانگ لوں گی، پر تو میرے سے بیاہ کر لے۔ پھر وہ گاؤں چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک روز سب دوست کہنے لگے، چلو بہو سلطان دربار پر چلتے ہیں۔ کبھی کسی چوڑیاں بیچنے والی کو آپ سے پیار ہوا، وہ کرتی ہے محبت۔ دیکھنا کبھی مجھ سے ہوا تھا ایک چوڑیاں بیچنے والی کو پیار۔ اوئے مسات، میرے نال شادی کر لے، تینوں خود بھیک مانگ کر کھلاؤں گی، پر شادی کر لے۔ کیا محبت تھی اس کی، جہاں بھی جاتی تھی میرے لیے وہاں کی مشہور چیز تحفے میں لاتی۔ پھر ہمارے ہی گاؤں میں 4 سال بیٹھے رہے۔ جھنگ سے تھے وہ روزانہ آتی تھی، منتیں کرتی، روتی، جہاں بھی ملتی روک لیتی، مجھے کہتی، اوئے مسات شادی کر لینا مجھ سے۔ پھر وہ واپس جھنگ چلے گئے اپنے آبائی گاؤں۔ سب دوستوں نے کہا، چل یار دریائے چناب پر چلتے ہیں، واپسی پہ بہو سلطان کے مزار پر بھی جائیں گے۔ میں چل دیا۔ چناب پہ گئے، مچھلی کھائی، خوب انجوائے کیا۔ اس دن مجھے ایک عجیب سی اداسی تھی، دل جیسے مر گیا ہو۔ وہاں سے ہم بہو سلطان کے مزار پر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر سب مزار پر چل دیے۔ میں نہیں مانتا تھا پیروں فقیروں کو۔ میں ادھر اپنی کار کے پاس کھڑا ہو گیا، پیچھے سے کسی نے بازو پکڑا اور آہ سی سنائی دی، مسات، مسات میری دعا رنگ لے آئی، تیرا دیدار ہو گیا، ساڈی عید ہو گئی۔ میں جب بھی دربار پر آتی تھی تجھے مانگتی تھی، اب تیری لائی بیٹھی ہوں، شادی نہیں کی۔ آنسو تھے۔ کہتی ہے، بھیک مانگنا چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں، نہ میری قسمت نہ میرے نصیب کا قصور ہے، تو سزا مجھے کیوں؟ وہ سب کے سامنے گلے لگ کر رونے لگی اور گھر چلنے کے لیے پاؤں پکڑ لیے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ بہت بےزتی ہوئی۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ سب دوست کسی طرح اس سے گلے سے ہاتھ چھڑوایا اور اس کو پکڑ کر کار میں بٹھایا اور دوستوں کو کہا، تم نہ جانا گھر، نہیں تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے گھر 50 کلومیٹر دور گیا۔ سب ریت گاڑی کی ہوا نکالی، بہت مشکل سے اس کے گاؤں پہنچے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، عجیب نظروں سے جاتے ہوئے۔ اس نے طوفان کھڑا کر دیا۔ سب سہیلیاں اس نے جمع کر لیں، ناچنے لگی اور خاطر تواضع میں لگ گئے سب گھر والے۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ آج خیر نہیں، آج خودکشی واجب ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایسے کھانے بنائے کہ الفاظ نہیں میرے پاس۔ رات ہو گئی۔ اس کے ابا بھائی سب کام سے واپس گھر آئے، سب خوش ہونے لگے۔ اب ڈرامہ کہو یا اس کی محبت۔ اس نے کہا، میرے سامنے وہ اپنی چارپائی ڈالے گی، رات بھر وہ مجھ سے باتیں کرے گی۔ رات بھر سونے نہیں دیا، باتیں اس کی ختم ہی نہیں ہوئیں۔ صبح ہوئی، اس کی ایک سہیلی اور اس کا ایک بھائی مجھے واپس دربار چھوڑ گئے۔ جب جانے لگی تو ہاتھ چوم کر کہا، تیرا قصور نہیں، میری قسمت کا ہے جو میں چوڑیاں بیچنے والے گھر پیدا ہوئی۔ رونے لگی۔ بڑی مشکل سے ہم سب نے اس کو چپ کرایا، اسے اور شاپنگ کرائی اور وہ چل دی۔ تب تک دیکھتی رہی جب تک نظر جاتی۔ سب کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے۔ 3 سال اس کو گلی گلی تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل رہی۔ مجھے محبت کی بد دعا لگی ہے، میں اس کو بھول نہیں پا رہا۔ مجھے اس کی معصوم باتیں، میرے ملنے پر جس طرح وہ خوش ہوئی اور ساری رات جس طرح میرے چہرے پر نظر ٹکی رہی، میں جی نہیں پا رہا۔ وہ بھی شاید ہار گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پیار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔